السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں آج بات کرتے ہیں ایک واقعے کی جسے علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے اور یہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا، اور حج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ٹھہرے؟ وہ تابعین ٹھہرے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے اور واپسی کا راستہ اختیار کیا، تو اس میں ایک اور جماعت بھی تھی جو واپسی کے لیے اپنے اپنے ملکوں کی طرف جانے لگی۔ تو وہ جب مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا باہر نکلے تو ان کے ساتھ موجود ایک ساتھی وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے قبر کھودی کہ اسے دفنائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک سانپ ہے، تو انہوں نے قبر بند کر دی۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے اور وہاں پر جا کر قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک سانپ ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ سانپوں والی زمین ہے، تو چلو ایک آدھ منزل اور طے کر لیتے ہیں، پھر اسے دفنا دیں گے۔ تو تھوڑا سا اور آگے جب جا کے کھودا تو پھر انہوں نے سانپ ہی پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم یہ مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں جو اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ تو وہ واپس آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا ساتھی ہے، ہم اسے جہاں دفنانا چاہتے ہیں وہاں سانپ نکلتا ہے، تو ہم اسے کہاں دفنائیں؟ اب آپ سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، لو حرفتم لہ الارض کلہا وجدتم کذالک، اگر تم ساری کی ساری زمین کھود ڈالو تو جہاں کھودو گے وہاں سانپ ہی پاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے اس ساتھی کو قبر کھود کے دفنانے کے لیے جب لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر ایک سانپ ہے۔ جیسے ہی اسے دفنایا تو وہ سانپ نے فوراً اس کی زبان کے اوپر اٹیک کیا۔ انہوں نے ڈر کے اس کی قبر بند کر دی اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اس جماعت میں کچھ ایسے حاجی بھی تھے جو اس ہی کے شہر کے رہنے والے تھے، تو وہ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کوئی ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی گرفت ہو سکتی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ویسے تو وہ بہت نمازی تھا، روزے دار تھا اور بہت کار خیر والا آدمی تھا، اور اب تو حج کرنے بھی گیا تھا اور حج سے واپس آ رہا تھا، میں نے تو اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو پھر انہوں نے اس سے سارا واقعہ بیان کیا کہ سانپ نے تو اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا۔ تو اب اس کی بیوی کہنے لگی کہ ایک بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، یہ آدمی بزنس میں دھوکہ کرتا تھا، یہ 10 بوری گھیوں کی لے کے آتا تھا اور اس کے اندر کچھ جو ملا کے اور باقی گھیوں نکال لیتا تھا، اور جو گھیوں سے سستی ہوتی ہے، اور پھر یہ 10 بوریاں گھیوں کی بوریاں بول کے آگے ٹکا دیتا تھا۔ تو 10 بوریوں میں سے یہ اس طرح غبن کرتا تھا۔ تو ساری زندگی اس نے ایسا ہی کیا اور یوں مال حرام کھاتا رہا۔ تو اب انہیں بات سمجھ میں آئی کہ مال حرام کھانے کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا کہ یاکلون فی بطونہم من النار، یہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں نا جہنم کے، تو یہ ان کی جو سزا ہے یہ یہیں سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عالم برزخ کی ایک سزا دکھائی کہ یہ شخص جو یہاں پر اتنی ناانصافیاں، اتنے غبن کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، ایک اور واقعہ حضرت مالک بن دینار بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی خبر گیری کے لیے آپ گئے اور اسے آپ نے کلمہ شہادت کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ شہادت ہی نہیں پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ آگے کچھ 10-11 گننا شروع کر دیتا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے پڑھنا چاہتا ہوں پر کیا کروں، آگے دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑ ہے جو مجھ پہ گرا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر اس عذاب کو مسلط کیا کہ اسے کلمہ شریف کے پڑھنے سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ناپ تول میں کمی سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ الاسراء میں، جو کہ اسے سورہ بنی اسرائیل بھی آپ کہتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ المطففین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویل للمطففین فرماتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ تو اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول کرنے والوں سے متعلق کہ بے شک تم لوگ ایسے کام لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کی کچھ امتیں ہلاک ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کی امت اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ ناپ تول میں
کمی کرتی تھی. وما علینا الا البلاغ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے اور ہر قسم کی برائی سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.